جیسے ہی ہادیہ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، ہادیہ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے پولیس میں، تو ہادیہ اپنے والدین کو اپنی خوشی کی خبر سنانے کے لیے آتی ہے، تو سامنے دیکھتی ہے کہ اس کے والد اس کی خوشی کی خبر سننے سے پہلے وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی والدہ سے گلے لگ کر بہت زیادہ رونے لگتی ہے، چیخنے چلانے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ امی، ابھی تو میں ابو سے معافی مانگنا چاہتی تھی اور ابو نے مجھے معاف کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، یعنی مجھے معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ مجھے اس بات کا غم ہمیشہ زندگی بھر رہے گا کہ میں ابو سے معافی نہ مانگ سکی اور ابو مجھے معاف کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آخر میں کس قدر بد نصیب ہوں، میری بد نصیبی کا روگ مجھے ساری زندگی کھا جائے گا اور میں اپنے والد کو زندہ شکل میں اپنی خوشی کی خبر بھی نہ سنا سکی، مجھے یہ غم بھی کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ہادیہ رونے لگتی، چیخنے چلانے لگتی ہے اور اپنی والدہ کے گلے لگ کر یہ باتیں کرنے لگتی ہے، تو اس کی والدہ کے ایکسپریشن سے بھی یہی واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی ناراضگی کا شکار ہے، یعنی ہادیہ کو دل سے گلے نہیں لگا رہی اور نہ ہی اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جیسے عاشر کے پاس کال آتی ہے اور ساری فضا کی حقیقت بیان ہو کر عاشر کے سامنے آ جاتی ہے کہ کشان اور مناہل کا سب سے بڑا ہاتھ ہے فضا کو اغوا کروانے میں۔ پھر عاشر مناہل کے پاس آ جاتا ہے اور غصہ ہونے لگتا ہے، مناہل سے کہنے لگتا ہے کہ مناہل، تم آخر کیوں نہیں خود کو سدھارنے کی کوشش کر رہی، کیوں مجھ سے علیحدہ ہونے چاہتی ہو؟ اور ان قریب وہ وقت بھی قریب آ چکا ہے، تم اور میں بہت زیادہ دور ہونے لگے ہیں۔ پھر مناہل پوچھنے لگتی ہے وجہ، پھر عاشر چیخ چلا کر بتانے لگتا ہے مناہل سے کہ مناہل، کب تک تم مجھ سے جھوٹ بولو گی اور سچائی چھپاتی رہو گی؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم مجھ سے جھوٹ بول کر بچ جاؤ گی، کیا مجھے کہیں اور سے سچائی بیان نہیں ہوگی؟ کیا کسی قسم کی کوئی معلومات مجھے حاصل نہیں ہوگی؟ تو مجھے ویسے بھی چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ تم اپنے منہ سے مجھے میرے سامنے بیان کرو۔ سو ویورز، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عاشر مناہل کو سبق سکھا پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کمنٹ سیکشن